اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم سیکھتے ہیں ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک موضوعات گفتگو میں آتے ہیں۔ اپنے معزز علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آج کے انسان سے قرآن کریم کیا مخاطبت کر رہا ہے اور آج قرآن کریم کس کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ۔ خواتین و حضرات، یہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، سمپل بات فرمائی جا رہی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، درست کر کے رکھو۔ خواتین و حضرات، یہ بھائی چارہ یہ کسے کہتے ہیں؟ مواخات ذہن میں آتے ہیں۔ ہجرت ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب پہنچے، انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ دین کیسا ماحول دیکھنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے باہمی تعلقات کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بنیاد کیا ہے، کیا تقوی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، یا یہ نسل، یہ برادریاں وغیرہ وغیرہ، زبان کہ میرا ہم زبان ہے تو یہ بہت اچھا ہے، یا میرا اور اس کا جو کلر ہے وہ ایک جیسا ہے تو ہم دونوں بہت اچھے ہیں۔ نسل کے اعتبار سے ہماری اور سامنے والے کی نسل ایک ہے تو ہم برتر ہیں۔ کیا ہمارا دین ان تمام تعصبات پر خط تنسیخ نہیں پھیر دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے مابین، یعنی اہل ایمان کے مابین تعلقات کو درست رکھو، پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں یقیناً اس آیت کے ذیل میں اٹھائیں گے، کئی سوالات ہیں، رکھیں گے محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ مولانا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مولانا یوسف خان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول نام، محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں۔ تعلق آپ کا جامعہ اشرفیہ لاہور سے، زندگی بھر بس پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم سے ایک دنیا مستفید ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ
لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی تھے، چچا تھے، خالو تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اور سورہ حجرات مسلسل نصیحتیں آ رہی ہیں، اور کیا خوبصورت صورت ہے یہ، طریقہ اللہ سکھا رہا ہے، کیسی معاشرت ہونی چاہیے۔ یہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 10 میں آپس میں صلح اخوت کا ذکر کیا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاشرے میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات آئے تو کس طرح کس شان نزول کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اہل قباء میں کچھ لوگ رہتے تھے، قباء کے علاقے میں، مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے جہاں مسجد قباء اب بنی ہوئی ہے۔ تو وہاں قباء میں بعض ساتھی مسلمان آپس میں جھگڑ گئے کسی بات کی وجہ سے، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے اس کے مختلف شان نزول بیان فرمائے، لیکن اس کا جو اصل موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ اخوت کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظ اخوت یہ اخ سے بنا ہے، عربی زبان میں اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور اخت کہتے ہیں بہن کو، گویا کہ دونوں کے اندر لفظ الف خا موجود ہے۔ اور اخ کا معنی بھائی، اخوت کا معنی بھائی چارہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر اس معاشرے میں اتنا عمدہ طریقے سے عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ہجرت کر کے جاتے ہیں مہاجر مدینہ شریف میں، تو اسی صورت میں وہاں کے رہنے والوں نے مدد کی اور وہ انصار کہلائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جاتے ساتھ اخوت قائم کی، ہر مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، ان کے کاروبار میں انہوں نے شریک کیا، اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی۔ یہاں تک کہ ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے یہاں تک کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لینا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے راستہ دکھا دیں بازار کا، میں وہاں سے کما کر لاؤں گا اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا بھائی چارہ اخوت قائم کی کہ پھر وہاں کا معاشرہ مضبوط ہوا۔
یہ اخوت قائم کرنے کی ایک اہم ترین برکت اللہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاشرہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ ایک کام کرنے والے تھے ایک باغ کے اندر، وہاں 2 ہو گئے، جہاں 2 تھے وہاں 4 ہو گئے، تو معیشت میں بھی برکت آ گئی، ان کی روزگار کے اندر برکت آ گئی۔ یہ ایک اور اخوت، اور پھر اس کے بعد آپس میں جو سکون ہوتا ہے اخوت کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لعلکم ترحمون، تم آپس میں کیوں بھائی بھائی بنو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ جب انسان اخوت کو معاشرے میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر قائم کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ پھر اس گھر پر، اس معاشرے پر، اس ادارے پر اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی مسلمانوں کے مابین تعلقات کیسے ہونے چاہیے، دین اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ چند باتیں موٹی موٹی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ جی آپ نے بہت ہی اہم ترین بات کا ذکر فرمایا کہ یہ اخوت قائم کیسے ہوتی ہے، اور سب سے پہلے بنیادی بات کہ اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ اخوت کے ذریعے، بھائی چارے کے ذریعے آپس میں جوڑ قائم ہوتا ہے، آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، توڑ ختم ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کا حکم دیا جس کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہر اس چیز کا منع کیا اس چیز سے جس سے اخوت، بھائی چارہ یعنی آپس کا جوڑ ختم ہوتا ہے۔ جس میں سے ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 2 راتیں اس پر گزریں اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو، وہ سامنے آئے تو یہ اس سے منہ پھیر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آسان باتیں، نشانیاں بتائیں توڑ کی۔ اسی طرح ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں تو اخوت اور بھائی چارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کے ذریعے سکھایا، یہ ارشاد نبوی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ تم ایمان والوں کو آپس میں دیکھو گے فی توادہم، محبت کرنے میں، وتراحمہم، آپس میں رحم کے معاملات کرنے میں، وتعاطفہم، اور آپس میں مہربانی کرنے میں، کمثل الجسد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی احساس، آپس میں احساس ہمدردی، ہم درد کی کمانا ہوتا ہے دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، تکلیف کو محسوس کرنا۔ اخوت قائم کرنے کے لیے اہم ترین چیزیں، نمبر 1 آپس میں محبت ہو، نمبر 2 آپس میں رحمت کرنے والے ہوں، نمبر 3 آپس میں مہربانی کرنے والے ہوں، تو اخوت قائم ہوتی ہے۔ اگر میں اس مثال کو ایک آسان الفاظ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کو انسانی جسم پر اس کا اطلاق کر کے اگر میں پیش کروں تو وہ یہ کہ اگر کسی انسان کی انگلی میں تکلیف ہو جائے، زخم بڑھ جائے، تو دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، اور پھر اس کے بعد آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، اور پھر زبان شروع ہو گئی، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے، اور پھر اس کے بعد کانوں نے اپنا کام شروع کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس پر یہ مرہم لگائیں، یہ آئنٹمنٹ لگائیں، یہ انجیکشن لگائیں، یہ کیپسول کھائیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ جیب میں جاتا ہے اور وہ پیسے نکال کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہ میں کیوں بولوں، جس کو تکلیف ہے وہ بولے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگیں نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور کہیں جسے تکلیف ہے وہ جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا معاشرے میں ایسا ہوتا ہے جسم کے اندر، کب؟ جب کہ
کسی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، کہ جب کسی کی ٹانگ پر یا بازو پر فالج گر جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ ٹانگ، اور ڈاکٹر اس کو کیسے معائنہ کرتے ہیں، وہ معائنہ کی بھی میں عرض کروں گا تاکہ وہ مثال سمجھ میں آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ ڈاکٹروں کے پاس ایک چھڑی سی ہوتی ہے، تو وہ فالج زدہ انسان کو پہلے سوئی چبھوتے ہیں پاؤں میں، ہاتھ میں، جب پوچھتے ہیں درد تو نہیں ہوا، کہنے کہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ خاص جوڑوں پر وہ ربڑ مارتے ہیں کہ اس میں کوئی رد عمل ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹانگ میں اور ہاتھ پر فالج گرا ہوا ہے، تو فالج نام ہے بے حسی کا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس نہ کرنا۔ تو جو فالج زدہ ٹانگ ہوتی ہے نا، بے حس ٹانگ، وہ کبھی بھی دوسرے جسم کو ڈاکٹر تک لے کر نہیں جاتی۔ جو فالج زدہ ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی جیب میں جا کر پیسے نکال کر نہیں دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مؤمنین کا معاشرہ، ایمان والوں کا وہ معاشرہ جس میں ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ اخوت اور بھائی چارگی کا نمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور پھر اس کو اگر تھوڑا سا اس کینوس کو وسیع کریں کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے جس طرح کہ ایک دیوار ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر آپ دیوار کے اندر لگی ہوئی اینٹیں دیکھیں جس پر ابھی پلاسٹر نہ ہوا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمار جو ہوتا ہے وہ اینٹوں کو اس طرح رکھتا ہے، ثم شبک بین اصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر دکھایا، تو ہم غور سے دیکھیں تو وہ اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھنا چاہیے اگر کوئی ٹرک اینٹیں اتار کر جائے نا تو آپ اس کو دیوار نہیں کہتے، دیوار اس کو کہتے ہیں جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کیے ہوئے ہوتی ہے۔ جب ایمان والے بہت سارے ہو جائیں لیکن ایک دوسرے کو مضبوط نہ کریں تو وہ اینٹوں کا ڈھیر ہے، وہ ایک افراد کا ڈھیر ہے، وہ دیوار مضبوط نہیں ہے جو کہ حالات کو سہتی ہے، جو تحفظ دیتی ہے۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف اور درد کو محسوس کریں اخوت کے ذریعے، اور اخوت ایک امت مسلمہ کے اندر اگر ایک عام ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر باطل جو ہے اس مؤمن کو دبانے کی کبھی کوشش بھی نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اس کا کینوس بہت بڑا کیا، اور سبحان اللہ بہت شاندار بات، اور تصور امت بھی یہاں پر آپ لائے گفتگو میں۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور دنیا بھر میں جتنے کلمہ گو ہیں جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، تو انہیں تو آپس میں محبت پیدا کرنی چاہیے، لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے وہ مفلوج ہاتھ کا بھی ذکر کیا، مثال دی، سبحان اللہ۔ مولانا کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا جو آپ نفس واحدہ کی بات کر رہے تھے کہ تمام امت ایک نفس واحدہ کی طرح ہے؟ جب غزہ کا معاملہ آتا ہے یا کسی بھی مسلمان ملک کا معاملہ آتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی بات ہوتی ہے، اراکان کی بات ہوتی ہے، عراق کی بات ہوتی ہے، لبنان کی بات ہوتی ہے، یمن کی بات ہوتی ہے، افغانستان کی بات ہوتی ہے، تو امت اپنی جو باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے اس میں محدود ہو جاتی ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا مفلوج ہو جاتی ہے۔ ہمارا ہاتھ ایک حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ دین کی روح کے عین مطابق ہے؟ آپ نے بہت ہی ایک ایسا دکھتا ہوا سوال، دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا امت کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہی آپ میں مگن ہو جائے اور دوسرے کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو محسوس کرنے سے عاری ہو جائے یا بے توجہ ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ انسان خود بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ اللہ نے جو انسان کو ملکوں میں تقسیم کیا، قبیلوں میں تقسیم کیا، برادریوں میں تقسیم کیا، یہ تقسیم جو تھی یہ صرف تعارف کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
اللہ نے خود بتایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، اور پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ۔ اب دیکھیے لفظ جعلنا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس تقسیم کی۔ ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں، مختلف برادریوں میں، مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ رنگ و نسل کی تقسیم یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ الگ رنگ الگ ہیں، وہ زبانوں کی تقسیم ہے، زبان الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہیں، وطن الگ الگ ہیں۔ یہ تقسیم ساری کیوں تھی؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ انسان اس تقسیم کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، غلط باتوں سے بچنے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بنیاد ہے عزت اور ذلت کی۔ چنانچہ آج بھی جو ملکوں میں، مختلف ملکوں میں، اسلامی ممالک کے اندر بھی اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ میں ٹھیک ہوں، بس میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، میں اپنے طور پر مطمئن ہوں، مجھے دوسرے سے غرض نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے معاشرے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی طرف ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا کما تدع الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف بلاتی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ، تو مسلمانوں کی طرف ایسا کہا جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ۔ اس پر اس وقت صحابہ نے سوال کیا آگے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت اتنے تھوڑے سے ہوں گے مومن کہ آ کر کہا جائے گا ان ایمان والوں کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم اس ایمان والوں کی خوب بہت مؤمن ہوں گے، کئی عرب میں چلے جائیں گے مؤمن، لیکن ان کے اندر ایک وہن ہوگا، لیکن تم ایک کمزوری ہوگی تمہارے اندر، جس کی وجہ سے کغصاء السیل، جیسے کہ سیلاب کا ایک جھاگ ہوتا ہے، پھوک ہوتا ہے، بس اس طرح ہوں گے، ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی ان ایمان والوں میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود یہ کمزور کیوں ہوں گے؟ مل وہن یا رسول اللہ یہ کمزوری کیسی ہوگی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کو ناپسند کرنا، یہ کمزوری جب ایمان والوں میں آئے گی تو ایسی صورت میں بس وہ اپنی اپنی جگہ ایک دائرے لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم اپنے ملک کے دائرے میں ہیں، ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے، دوسروں کی تکلیف دکھ درد میں بالکل نہیں۔ لیکن آج بھی امت مسلمہ کے سامنے یہ ایک حقیقت موجود ہے کہ جب مسلمان کسی سارے مسلمان ملک یا اکثر مسلمان ملک کسی ایک بات پر اکٹھے ہو گئے تو ایسی صورت میں دنیا کا مزاج بدل گیا، طاقتوں کا مزاج بدل گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان متفق ہو گئے ہیں آپس میں۔ ٹھیک جی، اچھا تو مسلمان متفق آپ کو عالم اسلام میں نظر آ رہے ہیں؟ یقیناً نہیں نظر آ رہے۔ اب میں اس کو سوال رکھتا ہوں آپ کے خدمت میں، جس طرح آپ نے بات فرمائی وہن کے تعلق سے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے کراہت۔ ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا رویہ مال کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، زندگی کی نعمتوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، موت سے کراہت ہوتی ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے حکمران کی، ریاستوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا یہ وہن کا مرض حکمرانوں میں بھی پیدا ہو گیا ہے؟ یہ آپ نے حقیقت یہ ہے کہ سوال کے اندر ہی جواب کو کھول دیا ہے کہ حقیقت میں ان دو چیزوں، یہ جو کمزوری ہے یہ حکمرانوں سے ہی شروع ہو کر عوام تک آتی ہے۔ اگر حکمران اس کمزوری میں مبتلا نہ ہوں، طاقتور ہوں، ان کے اپنے مفادات نہ ہوں، امت کے مفادات سامنے ہوں، ان کے سامنے اخوت ہو، ان کے سامنے دوسرے ملکوں کا دکھ درد ہو، ان کے سامنے یہ ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان ملک کو تکلیف نہ پہنچے، میں اگر اس کو تکلیف میں ہے تو میں اس کے کام آ جاؤں، یہ اگر حکمرانوں کی سوچ بن جائے تو ایسی صورت میں یہی سوچ عوام تک منتقل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حکمران کی ذمہ داریاں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اچھا ہوتا یہ رہا ماضی، ہمارے اسلاف
اور جو تاریخ ہے ہماری بہت اچھی کہ اگر مسلمانوں کے مابین کبھی کوئی نا اتفاقی ہوئی تو مسلمانوں کے جو بڑے ہیں وہ ان میں صلح کرا دیتے تھے۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے مولانا کہ مسلمانوں کے مابین جیسے یہ تو بلکہ جو اگلا حصہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ مسلمان کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہوا اور اس کا کینوس بڑا کر لیتے ہیں، اگر کسی مسلمان ریاست کا کسی دوسری مسلمان ریاست کے ساتھ کوئی ناراضی ہوئی تو کوئی بڑے آئیں اس میں معاملات کو ختم کرا دیں۔ کیا ہمارے پاس بڑے نہیں رہے ڈاکٹر صاحب، یا بڑے موجود ہیں ان میں سے احساس ذمہ داری نکل گیا ہے؟ ارشاد۔ جی، واقعی حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح کرواؤ ان بھائیوں کے درمیان۔ معلوم ہوا اگر ہم اس سے پچھلی والی آیت نمبر 9 کو بھی سامنے رکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہو جاتا ہے ایمان والے جب آپس میں رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، بیوی بچوں کے درمیان کبھی لڑائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دفاتر میں ایسی بات سامنے آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں بات ایسی سامنے آ جاتی ہے، کبھی میاں بیوی کے درمیان ایسی بات سامنے آ جاتی ہے، تو ایمان والوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان کے درمیان تم صلح کروا دو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو صلح ہوتی ہے یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیادیں بھی سامنے رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کئی مرتبہ کی۔ ظاہر ہے صلح حدیبیہ کو صلح ہی تو کہتے ہیں، اور وہاں پر ایمان والوں کے درمیان کیا مشرکین کے ساتھ بھی صلح کرنے کے لیے معاہدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صلح کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہ لازماً ایک کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ایک طرف سے کمی ہوتی ہے، کسی طرف سے ظلم ہو جاتا ہے، کسی طرف سے نہیں ہوتا، وہاں عفو و درگزر، ایک دوسرے سے عفو درگزر سے کام لینا۔ جب انسان کا مزاج عفو درگزر کا بن جائے تو پھر اخوت کا جوڑ سامنے آتا ہے۔ لیکن عفو درگزر کا جو الٹ ہے انتقام سے کبھی معاشرے کے اندر رحمت نہیں ہوتی، انتقام سے کبھی بھی معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارہ قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح رواداری، تحمل اور برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اخوت قائم ہوتی ہے۔ صلح کے اندر یہ والی چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے رویے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا۔ اس میں سب سے اہم ترین بات، ہم سورہ احزاب کی ایک آیت، آخری رکوع کی ایک آیت اگر سامنے رکھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صلح کرانے کے لیے کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اور یہ اخوت کو ختم کرنے والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تم سیدھی بات کہا کرو، اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام اصلاح والے کر دے گا۔ معلوم ہوا صلح کے اندر، جوڑ کے اندر انسان کی زبان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اخوت کا خاتمہ بسا اوقات زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپس میں بھائی چارہ زبان کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، اور زبان کی وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیں جن سے اخوت ختم ہوتی ہے، بھائی چارہ ختم ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس میں جھوٹ، جہاں درمیان میں جھوٹ آتا ہے وہاں اخوت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں غیبتیں ایک دوسرے کی آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اب کسی بندے کو اگر پتہ چلے کہ یہ میری غیر موجودگی میں میری برائیاں بیان کرتا ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ایسی صورت میں اخوت کہاں رہے گی باقی؟ پھر اسی طرح ایک دوسرے کو طعنے دینے سے پرہیز کرنا، اور ایک دوسرے کو تمسخر، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں سمجھایا یہ اخوت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ قوم بولا، اے ایمان والو تم کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ،
اور پھر مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر اللہ کیا، اکبر۔ اس لیے کہ ہم جب تمسخر اڑاتے ہیں سبحان وہاں بھی اللہ۔ ایک دوسرے کی ذلت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اخوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ آج جب ہم معاشرے میں رہتے ہوئے یا قومیں ایک دوسرے کو، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ منافقوں کا کام تھا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے کر اخوت قائم نہیں ہوتی، یہ تجارت کے اندر بددیانتی، اس سے اخوت قائم نہیں ہوگی، دیانتداری سے اخوت قائم ہوگی۔ یہ آپس میں معاملات کو درست کریں گے تو یہ اخوت قائم رہے گی، اور اگر معاملات کو بھی ہم نبوی طرز سے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق نہیں رکھیں گے تو پھر اخوت قائم نہیں ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخوت کو کمزور کرنے والی کون سی چیزیں ہیں اور اخوت کو مضبوط کرنے والی کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سورہ حجرات، پوری سورہ حجرات انہی باتوں سے عبارت ہے کہ دیکھیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ آپ نے ایک ایک نقطہ بالکل واضح کر دیا۔ سورہ حجرات ہی میں ایک بات اور سمجھائی گئی ہے ہمیں کہ لا تجسسوا، کہ یہ جو مومن بھائی یا بہن ہے اس کی ٹوہ میں نہ رہو۔ حسد، غیبت، کینہ، بغض، کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے اس کے دل میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہی جو جسد واحد کی بات آپ نے فرمائی، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو انسان کا انسان سے رابطہ، ہم نے امت کی سطح پہ کچھ باتیں آپ سے سیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ امت کے لیے دعا مانگنا یا امت کا درد دل میں رکھنا، ایک بندہ مومن صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور کیا اس کی دعا میں امت شامل ہے یا امت کے تعلق سے کوئی فکر اس کے ذہن کا حصہ ہے؟ اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان امت کی بات کرتا ہے تو امت یہ پہاڑوں کا نام نہیں ہے، امت دریاؤں کا نام نہیں ہے، امت یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، امت یہ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے جوڑ کر معاشرتی زندگی گزارنے کا نام امت ہے۔ یہ امت کے مفہوم میں ہی یہ بات موجود ہے کہ اس میں ایک اجتماع، اس میں اکٹھا ہونا، تب کہیں جا کر وہ امت بنتی ہے جب وہ عدل و انصاف پر قائم ہو، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں، عدل و انصاف سے بڑھ کر احسان کریں ایک دوسرے کے اوپر، اور ظلم اگر ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ امت نہیں رہتی، یا ایک دوسرے کا حق مارنا شروع کر دے، ایک ملک دوسرے ملک کا ہے اسلامی ملک، تو ایسی صورت کے اندر امت مسلمہ کا جو تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، اس لیے کہ جب انسان ٹکڑے میں بٹ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ امت نہیں کہلائے گا۔ اس بکھرے ہوئے انسانوں کو آپ انسانوں کا مجموعہ تو کہہ سکتے ہیں، آپ مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، بہت سارے مومن جمع ہو گئے، لیکن امت کا مفہوم تب آتا ہے جب کہ واقعی وہ ایک دوسرے کا دکھ درد کا احساس کرنے والے ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تربیت ہمیں معاشرتی زندگی سے کرنی ہوگی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ کے اندر جب ہم اخوت قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑی سطح پر بھی اخوت قائم کرے گا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر اس ملک کے مسلمانوں کا یہ مزاج ہو اخوت والا، تو ایسی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیلاب آتا ہے، پاکستان میں کبھی زلزلہ آتا ہے، تو یقین جانیں باہر کے ملکوں کے رہنے والے مسلمان وہ اس طرح رقوم بھیجتے ہیں اور اس طرح ان کی خیر خبر رکھتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امت اس وقت امت بنتی ہے جب اس کے حق میں دوسرے انسانوں کا، پوری امت کا خیال ذہن میں ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور میں کسی کے کام آ جاؤں۔ یہ ہے امت کا مزاج۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہیں بہترین امت بنا کر تمہیں بھیجا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک امت کہا لیکن ان کے فرائض بتائے کہ تأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو، ایک دوسرے کے حالات پر دیکھو کہ اگر کوئی غلط چل رہا ہے اس کی غلطی کی اصلاح بھی کر لو، اس کو نیکی کی بھی تلقین کر لو، تو پھر انشاءاللہ العزیز جب یہ مزاج بن جائے پوری امت کا تو پھر ایسی صورت میں ہمیں واقعی اخوت سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں وہ مثال جو کسی دور میں ہمیں پہلی تیسری چوتھی جماعت کی کتاب میں ایک مثال دے کر ایک بادشاہ کا واقعہ ہمیں سمجھایا گیا تھا، بہت معمولی سا واقعہ ہے لیکن اس نے اپنے بچوں کو کیسے سمجھایا کہ اس نے اس کے بیٹے تھے آپس میں ذرا جھگڑتے رہتے تھے، بادشاہ کو فکر تھی میرے بعد میری سلطنت کا کیا ہوگا، تو اس نے ایک تنکوں کا جھاڑو کا گٹھا پورا منگوایا اور کہا ایک ایک بیٹے کو کہا کہ اس جھاڑو کو توڑو، تو سب نے زور لگایا، وہ جھاڑو کو نہیں توڑ سکے، پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک ایک تنکے کو الگ کیا اور کہا اب توڑو، وہ آسانی سے توڑنے لگ گئے۔ تو بڑی عجیب سی سادہ سی بات ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم جڑ کر رہو گے نا اتنا مضبوط ہو کر تو ایسی صورت میں تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، اور اگر تم الگ الگ بکھر جاؤ گے تو ایسی صورت میں کوئی بھی تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ حقیقت یہ ہے آج امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے قرآن اور سنت کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کریں، اللہ کے حکم کو اللہ کے احکام کو پوری امت مسلمہ نافذ کرنے والی بن جائے تو آج یہ امت مسلمہ یقیناً دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جائے۔ یقیناً، لیکن اس کے لیے کوئی احساس درکار ہوتا ہے، کیا وہ احساس پیدا ہوا یا امت کی سطح پر جو بڑوں کی ذمہ داری تھی کیا وہ احساس پیدا کر سکے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کریم فرماتا ہے یہ امت تو وہ ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو استاد ہیں ہمارے، آپ ایک ایک چیز آپ واضح کر دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امتی ہیں جو سامنے والی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا مزاج، بلکہ کیسی نفسیات امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب امت کے حق میں دعا یا امت کی فکر جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ایک امتی ہے اس کے ذہن کے کسی گوشے میں امت کی فکر ہی نہیں، ایسے امتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ ہاں، آپ نے جو ابھی شروع میں ایک آیت پڑھی نا اس میں اس کا جواب بھی ہے، وہ آیت پوری یوں ہے وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہاں امت کو بتایا گیا، وہ ایمان والے جو آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ فکر اور یہ دعائیں یہ حقیقت میں یہی سرمایہ ہے۔ جس انسان کو دوسرے امتی کی فکر ہوگی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اپنے مومن بھائی کی فکر نہیں ہوگی، وہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، اور جو بندہ فکر رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے وہ عملی طور پر، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی کیا خالی دعائیں کافی ہیں، بس دعائیں کرتے رہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ بات بہت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا ہمیشہ وہ کرے گا جو فکر کرے گا، اور جو دعا کرے گا وہ انشاءاللہ عملی طور پر بھی کرے گا۔ جیسے یہ آیت جس صورت میں نازل ہوئی، یہ اخوت کی اور بھائی چارے کا جو ثمرہ پھل ہے ہمیں اس شان نزول میں نظر آتا ہے۔ ایک تو وہ انصاری صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مہمان آیا اور گھر لے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کی خاطرداری کی، بیوی کو کہا چراغ بجھا دینا اور کھانا کھلایا۔ ایک تو یہ واقعہ، دوسرا واقعہ شان نزول کا محدثین نے لکھا اسی آیت وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کے تحت لکھا
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر کو صحابی کے ساتھ، انصاری صحابی کے ساتھ، ہر ایک کے کاروبار میں شریک ہو گئے، ساتھ مل کر رہنے لگے، کاروبار ساتھ، گھر ساتھ. لیکن سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس جو مال و دولت آیا وہ خیبر کے زمانے میں. اور خیبر کے زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت آیا تو حدیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دو تجویزیں ہیں، دو راستے ہیں، کوئی ایک راستہ اختیار کر لیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے پاس کافی مال و دولت آ گیا ہے، لہذا یہ مال و دولت مہاجرین کو دے دیا جائے اور اب مہاجر اپنی الگ زندگی گزاریں، معاشرتی زندگی، اور انصار الگ پہلے کی طرح زندگی گزاریں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مال دے دیا جائے سارا خیبر والا انصار کو، اور انصار اور مہاجر پہلے کی طرح رہتے رہیں. تو یہ دو تجویزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھیں. تو انصار صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا مشورہ کرنے کی اجازت دے دیں، ہم ابھی مشورہ کر کے حاضر ہوتے ہیں. تو حدیث میں موجود کہ وہ انصار صحابی مشورہ کر کے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تیسری تجویز بھی سامنے آئی ہے، اگر آپ قبول فرما لیں. تو وہ تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیں اور مہاجر پھر بھی پہلی طرح ہمارے ساتھ رہیں، پہلے کی طرح. یہ ہے اخوت، یہ ہے وہ آپ نے جو فرمایا نا کہ فکر کرنا، دعائیں کرنا. جب فکر پیدا ہو جاتی ہے ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ، اخوت کی فکر، تو پھر اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور پھر انسان ان کے لیے روتا ہے، اور انسان ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے. اور جو انسان دعائیں مانگتا ہے نا کسی کے لیے تڑپ کے اور آنسو بہاتا ہے، وہ کچھ کرتا بھی ہے پھر اس اخوت کو قائم کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دیکھیے کیسا اچھا جیسچر، رویے سامنے آ رہے ہیں. مولانا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، کوئی دو سوالات ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں. مولانا، یہ کہ مسلمان کے تعلق سے اپنے دلوں میں بدگمانیاں رکھنا، ایک نگیٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندر پیدا ہو جاتی ہے مسلمان کے حوالے سے، وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت. تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال آپ نے فرمایا، اس لیے کہ آج اخوت، بھائی چارے کو ختم کرنے والی چیز یہ بدگمانیاں ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں صرف بدگمانی آ جائے تو اس پر تو پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان بے بس ہے. انسان کے ذہن میں کوئی بھی اچھا خیال، برا خیال آ جائے تو انسان اس کو نکال نہیں سکتا. تو مفسرین نے یہاں لکھا کہ خیال آ جائے، بدگمانی آ جائے، اس پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر اس بدگمانی کے ذریعے قول یا فعل کے ذریعے اس کو ظاہر کیا، وہ دل میں بدگمانی جو آئی اس کو ذکر کر دیا، یا اس کے مطابق کوئی عمل کر لیا، کوئی رد عمل کر لیا، تو ایسی صورت میں اب یہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ بدگمانی زبان سے نکالنا یا نہ نکالنا اس کا اختیار تو تھا. کوئی بدگمانی پر اس کے اوپر اپنا عمل ظاہر کرنا، اس کو روکنا تو اس کے اختیار میں تھا. اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ شیطان انسان کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. کچھ معاشرے میں رہنے والے انسان جو کہ شیطان کے وسوسوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اول تو بدگمانی پیدا کرنے سے انسان کو خود بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، اس سے میں بدگمان کیسے ہو رہا ہوں. مولانا، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں آپ نے تعلیم فرما دی. ہمارے پاس، ہمارے معاشروں میں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، بڑے مسائل ہیں. ایک نسل کے مسائل ہوتے ہیں کہ میری نسل کا، یعنی میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا ایک شخص ہے تو میری اس سے محبت بہت رہتی ہے کہ ارے بھائی، ہم اور آپ تو ایک ہی قبیلے کے ہیں.
وہ کوئی چودھری ہیں، ملک ہیں وغیرہ وغیرہ کہ صاحب یہ میرا اور ان کا ایک ہی خاندان ہے، میں اور یہ شخص ایک ہی سیاسی پارٹی کے ہیں، تو ایک خاص محبت ہوگی، تو اس کی جو خامیاں ہیں وہ بھی میرے نزدیک خوبیاں بن جائیں گی۔ تو ایک تہذیب ہوتی ہے، یہ تو ہم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کچھ تہذیبی رویے بھی ہوتے تھے، دلوں میں گداز ہوتا تھا، وہ رفتہ 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 بس وہ رفع ہوتا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے آپس میں، تو یہ زبان، رنگ، نسل، قومیت وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا چیزیں، بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، اللہ اکبر، اور دین کا پورا مزاج یعنی ایک دوسرے کے تعلق سے نرمی، ایک شائستگی، ایک نفاست کا رویہ۔ ہاں اختلاف کی مکمل اجازت ہے، بھئی آپ اختلاف کریں لیکن تہذیب کے دائرے میں کریں، میں اختلاف کروں تہذیب کے دائرے میں کروں۔ یہ چیزیں جو معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں، اس کا کیا سد باب ہے کہ میں ایک مسلمان کو صرف اس بات پر کہ میرا نظریہ سیاسی کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے، تو میں آپ کے خلاف ہو گیا۔ اس میں نرمی کیسے آئے؟ آپ نے بہت ہی ایک اہم کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں اس طرف توجہ دلائی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج یہ جو مزاجوں کا اختلاف ہے، سوچوں کا اختلاف ہے، رویوں کا اختلاف ہے، اس مزاجوں کے سوچوں کے اختلاف کی وجہ سے پسند ناپسند کا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کبھی بھی اخوت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اخوت ختم ہوتی ہے جب مخالفت کی طرف انسان آ جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پاتا، ایک دوسرے سے ترک تعلق کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے کام بتائے۔ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے جس سے ٹوٹتی ہوئی اخوت، توڑے ہوئے دل آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان 3 کام بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ سے، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگ جاؤ تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ تم ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی، دلوں کا جو جوڑ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے صرف سلام کرنا۔ تو آپس میں اخوت کو قائم کرنے کے لیے ایک طریقہ کہ ایک دوسرے کو سلام کیجئے، نمبر 2 ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے، اور تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے جامع ترمذی کی حدیث میں اس حدیث کے بعد ایک اور جملہ بھی ہے کہ تہادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے دل کا پرانا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اگر ہم معاشرے کے اندر جہاں کہیں اخوت کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں، یہ 3 کام کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہاں اخوت بحال ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کا انسان سے جڑاؤ یہ بہت ضروری ہے، اور دل جیتا جائے تو سلام، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سلام کو پھیلاؤ، اور کیا اچھی بات فرمائی اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب نے کہ کھانا کھلاؤ، ساتھ کھانا کھاؤ بیٹھ کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ تحائف کا تبادلہ ہونا چاہیے، تحفے کبھی کبھار بھجوا دینے چاہیے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 پر مولانا یوسف خان صاحب نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی، ہم بڑے ممنون، بڑے شکر گزار۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی تھے، چچا تھے یا خالو تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709،
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ یوسف خان صاحب لاہور میں کراچی میں، اور یہ کام مولانا کا میرے حوالے، اور آج کے ونر ہیں AISZA ایسزا احمد لاہور سے۔ ایسزا احمد لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس ہی کے لیے عمل انجام دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس ہی کے لیے عمل انجام دو۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔